يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وادی کشمیر میں آپ کے سامنے آج مجھے گفتگو کرنے کی اس نے توفیق دی، اور میں اس علاقائی جمعیت کے ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ سعادت دی، مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر دے جن کی کوشش سے آج کا یہ پروگرام آج اس مسجد میں منعقد ہوا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی سورۃ الروم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے 3 الگ الگ دور کو بیان کیا. انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں، 3 اسٹیج ہوتے ہیں، 3 مراحل ہوتے ہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا تو تم کمزور تھے. یہ پہلا پیریڈ، بچپن کا دور. بچہ پیدا ہوا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے اسے بھوک لگی ہے روتا ہے، پیاس لگی ہے روتا ہے، پیٹ میں درد ہے روتا ہے. اس کے پاس اپنی بات کو کہنے کا کوئی اور میڈیم ہی نہیں ہے، وہ صرف رو کر کے اپنی بات کہتا ہے، چل نہیں سکتا، بلا کسی کے سپورٹ کے حرکت نہیں کر سکتا. ماں باپ بھی بڑے احتیاط سے اٹھاتے ہیں کہ بچہ کمزور ہے، ہاتھ نہ ٹوٹ جائے، پیر نہ ٹوٹ جائے، کمزور ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا. تمہاری زندگی کا جو بچپن کا دور تھا وہ کمزوری کا دور تھا. تم زبان کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تم جسم کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، تم دماغ کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر دھیرے دھیرے تمہاری کمزوری طاقت میں بدلنے لگی، تم گھٹنوں کے بل چلنے لگے،
پھر دیوار کے سہارے تم چلنے لگے، پھر باپ کی انگلی پکڑ کر کے تم نے چلنا سیکھ لیا، تم 10 سال کے ہو گئے، 15 سال کے ہو گئے، 20 سال کے تم جوان رانا بن گئے، تمہارے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپنے لگی، تمہیں ایک خوبصورت چہرہ بھی مل گیا، ایک بہترین تمہیں پرسنالٹی بھی مل گئی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، میرے بندو یہ تمہاری زندگی کا دوسرا دور ہے، یہ طاقت کا دور ہے، یہ قوت کا دور ہے، یہ انرجی کا دور ہے، یہ پاور کا دور ہے۔ کمزوری کا زمانہ، اس کے بعد طاقت کا زمانہ۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر ایک ایسا بھی وقت آیا جب تمہاری جوانی ڈھلنے لگی، تمہارے بال سفید ہونے لگے، تمہارے جسم کے اوپر جھریاں پڑنے لگی، تمہارے چہرے کے اوپر بڑھاپے کے اثرات آنے لگے، تمہاری ہڈیاں کمزور ہو گئی، تم جھک کر کے چلنے لگے، تم لاٹھی لے کر کے چلنے لگے، تم سہارے کے محتاج ہو گئے۔ یہ تمہاری زندگی کا تیسرا دور ہے۔ طاقت کے بعد ہم نے دوبارہ تم کو کمزور کر دیا، وشیبہ، اور اب یہ جو کمزوری تھی یہ بچپن سے بھی زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ اس کمزوری میں بڑھاپا شامل ہے۔ کمزوری کا زمانہ بچپن بھی ہے، لیکن بچپن کی کمزوری اور بڑھاپے کی کمزوری میں بہت فرق ہے۔ بچپن کی کمزوری میں امید ہے کہ آگے چل کر کے بچہ جوان ہوگا، طاقت آئے گی، اور بڑھاپے کی کمزوری میں نا امیدی ہے کہ اب تو کمزوری ہی کمزوری آئے، اب طاقت نہیں۔ یخلق ما یشاء، میرے بندو یہ ہماری مشیت ہے، ہم جس کو جیسا چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ ہم نے جیسا چاہا تم کو بنایا، تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے دنیا سے جانے والے نہیں۔ یخلق ما یشاء، ہم جسے چاہتے جیسا چاہتے پیدا کرتے ہیں، وہو العلیم القدیر، اور سب سے زیادہ علم والا اور قدرت والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ روم کی ایک آیت ہے جس کا میں نے سمپل آپ کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں ترجمہ کیا۔ اس آیت میں آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوانی کے دور، طاقت کا دور، انسان کی زندگی کا سب سے گولڈن دور جوانی، انسان جوانی میں جو کر سکتا ہے نہ بچپن میں کر سکتا ہے نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے۔ اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کی خواہشات، اس کی ڈیزائرز اپنے پورے انتہا اور اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے جوانی۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بڑے بڑے ریولیوشن ہوئے، جتنے بڑے بڑے انقلاب ہوئے، جتنے بڑے بڑے کارنامے ہوئے، وہ نوجوانوں نے انجام دیا۔ بڑھاپے کا تجربہ اپنی جگہ ہے، لیکن طاقت کا دور جوانی کا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں ضرور پڑھا ہو۔ پوری قوم میں اکیلے توحید پر ہے، باپ مشرک ہے، قوم مشرک ہے، بھئی 2-4 بندے اگر توحید پر ہو تب توحید پر ڈٹے رہنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اکیلے پوری قوم میں اکیلے توحید پر قائم رہنا بڑے چیلنج کی بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے مومنوں کا امام قرار دیا ہے، سارے موحدین کا امام قرار دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری مشرک قوم سے لوہا لیتے ہیں جوانی کے دور میں، اپنی قوم کے سامنے برملا اعلان کرتے ہیں، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرنے والوں، میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں کی ایک دن ضرور درگت بناؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی ہمت کی بات ہے، اتنا بڑا چیلنج پوری قوم کے سامنے دے رہے ہیں، اوپن دے رہے ہیں، اوپنلی دے رہے ہیں۔ اور ایک دن جب حضرت ابراہیم کو موقع ملا
ساری قوم کے لوگ میلے میں گئے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ ابراہیم اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوتے ہیں اور قرآن کے الفاظ ہیں فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ نہیں، اگر میں یہ ترجمہ کروں تو شاید ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، انہوں نے سارے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، سارے بتوں کو چورا چورا کر دیا، سارے ان بتوں کو، ان مٹی کے خداؤں کو حضرت ابراہیم نے پاؤڈر بنا دیا، چورا چورا کر توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ انہیں توحید کا درس دینا۔ اب قوم کے لوگ جب میلے سے آئے، اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کس نے کیا ہے؟ بہت بڑا ظالم ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے اندر کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہی ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ضرور یہ اسی کا کام ہوگا۔ میں آپ کی توجہ اسی لفظ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یعنی ابراہیم نے جب اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تھا تو یہ کارنامہ انہوں نے نوجوانی کے عالم میں کیا۔ بتوں کو توڑنا یہ نوجوان کہتا۔ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کو لایا جائے ابراہیم، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہمارے بتوں کے ساتھ اتنے بدتمیزی کرنے والے، اتنی گستاخی کرنے والے کی کیا سزا ہو۔ ابراہیم کو لایا گیا۔ قالوا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم کا مقصد تو توحید کا درس دینا تھا، ابراہیم کا مقصد تو ان کے شرک کو ڈائنامائٹ کرنا تھا۔ ابراہیم نے کھلم کھلا یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا تمہیں نظر نہیں آتا سارے بت تو ٹوٹ چکے ہیں، بڑا والا موجود ہے، بڑے والے کے ہاتھ میں کلہاڑی بھی موجود ہے، بڑے والے کا کام ہے، اسی نے توڑا ہوگا، ان کو اسی نے مارا ہوگا۔ فرجعوا الى انفسهم، تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں نے غور کیا، انہیں محسوس ہوا کہ ہم غلطی پر ہیں، انہیں محسوس ہوا کہ ہم یہ کن لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی رچھا بھی نہیں کر سکتے، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم، لیکن برسوں سے شرک کی جو گرد و غبار اور شرک کو کی جو دھول دماغ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، شرک کی دھول اتنی آسانی سے نہیں اترتی۔ پھر پلٹ گئے، کہنے لگے اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ اچھا بول نہیں سکتے۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اے میری قوم کے لوگوں نادان، کتنے بڑے تم نادان ہو، تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع اور نقصان پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے۔ ابراہیم نے ثابت کر دیا توحید کو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کے لوگ مان لیتے، مگر اتنی آسانی سے توحید کو اگر دنیا مان لیتی تو آج شرک کے آستانے قائم نہ ہوتے۔ اور یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے، جب دلیل کے جواب میں دلیل نہ ہو، جب حجت کے جواب میں حجت نہ ہو، جب
ثبوت کے مقابلے میں ثبوت نہ ہو تو وہ تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ زور زبردستی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اس کو جلا ڈالو، اس کمبخت کو، اس گستاخ کو جلا ڈالو، یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، اس کو جلا کر کے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سچا معبود وہ ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت، اور جھوٹا معبود وہ ہے جس کی مدد کرنے کے لیے ابراہیم کو جلانے کی پلاننگ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ابراہیم کو اکیلے جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم توحید کے لیے آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم کی پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر کوئی تکلیف کے آثار نہیں ہے، ان کے چہرے پر کوئی افسوس کے آثار نہیں ہے۔ ابراہیم کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے، سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اگر ہو جائے تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہی، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا کہ آگ کو بجھا، اللہ نے بارش کو نہیں بھیجا کہ آگ کو ختم کرو، اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، مگر آج میرے خلیل کے بدن کے گوانٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تم میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ علامہ ابن کثیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ٹھنڈک حضرت ابراہیم برداشت نہ کر سکیں۔ آپ کی کشمیر کی ٹھنڈی یو پی کا آدمی جو یہاں رہنے کا عادی نہیں برداشت نہیں کر سکتا، اگر وہ گرم کپڑے وغیرہ تیاری کر کے نہ آئے تو نہیں برداشت کر سکتا، بھائی اس کی عادت نہیں۔ تو ٹھنڈی بھی کبھی کبھی عذاب بن جاتی۔ اللہ نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس پورے واقعے میں جو میں آپ کو جو بات ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ جوانی کے حال میں، جوانی کی عالم میں کیا۔ کل جمعہ کا دن تھا، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی آپ نے سورہ کہف کی تلاوت بھی ضرور کی ہوگی۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، اللہ کے کچھ بندے تھے جو ایک ایسے قوم کے اندر توحید کے علم بردار بن کر کے سامنے آئے جب پوری قوم شرک کے اوپر تھی، بادشاہ بھی شرک کے اوپر تھا، ساری قوم کے سامنے اللہ کے بندوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور سب کے سامنے کیا، اور پھر جب یہ دیکھا کہ ہم اپنی قوم کے اندر رہ کر کے اس توحید پر قائم نہیں رہ پائیں گے، اپنے عقیدے پر قائم نہیں رہ پائیں گے، تو اپنی قوم کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کے، اپنے محلوں کو چھوڑ کر کے، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر کے وہ اللہ کے بندے غار میں جا کر کے سو گئے۔ کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا، وہ سوئے ہیں، اللہ نے سلایا رکھا۔ پورا واقعہ بیان کیا گیا، لیکن پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں کو کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ اپنے قوم سے
توحید کا اعلان کرنے والے، اپنی قوم سے لوہا لینے والے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے شرک کو باطل قرار دینے والے اور توحید کا اعلان کرنے والے یہ اللہ کے بندے 20 سال کے 22 سال کے نوجوان تھے. انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کے عیش و آرام کو توحید کے لیے قربان کر دیا اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے محلوں کو چھوڑ کر کے غار میں جا کر کے سو گئے. آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جا کے، زندگی کا سب سے قیمتی دور جوانی کا، ذرا اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے ہم دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کی اکثریت نوجوانوں کی ہے. اسلام کا جو پودا آپ نے لگایا، اس اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے زیادہ تر نوجوان صحابہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم عمر میں، بعض روایات کے مطابق 12 یا 14 سال کی عمر میں ایمان لاتے ہیں. حضرت بلال نوجوان ہیں، حضرت زید نوجوان ہیں، عثمان غنی نوجوان ہیں، عبداللہ بن مسعود نوجوان ہیں، حضرت طلحہ نوجوان ہیں، خالد بن ولید نوجوان ہیں، عمر بن عاص نوجوان ہیں. نبی کے ساتھ رہنے والے اور نبی کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے والے اور اسلام کے پودے کو مضبوط درخت بنانے والی یہ جو پوری ٹیم ہے، یہ زیادہ تر نوجوانوں کی ٹیم ہے. اللہ کے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے ایک لشکر بھیجا رومیوں سے لڑنے کے. اس رومیوں سے لڑنے کے لیے جس لشکر کو اللہ کے رسول نے اپنی وفات کے پہلے تیار کیا، اس لشکر کا کمانڈر آپ نے 16 سال کے اپنے بڑے محبوب اور بڑے لاڈلے صحابی، جو آپ کے لاڈلے صحابی کے بیٹے بھی تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حب رسول اللہ اور ابن حب رسول اللہ کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی رسول اللہ کے لاڈلے تھے اور رسول اللہ کے لاڈلے کے بیٹے تھے. اسامہ بن زید کو 16 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر کا کمانڈر بنایا. اور آگے بڑھیے، دنیا کی 2 سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر تھی، ایک پرشین امپائر تھی. ایک رومی طاقت تھی، ایک ایرانی طاقت تھی، اور ان دونوں طاقتوں کو دھول چٹانے والے اور کسرا کے تخت و تاج کو اسلام کے جھنڈے کے تلے لانے والے اور اللہ اکبر کی صدائیں ایران اور روم کے ایوانوں میں گونجنے، ان صداؤں کو بلند کرنے والے نوجوان صحابہ تھے. خالد بن ولید تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. میرے پیارے، آپ کے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ کے پاس جو لشکر آیا اور اسلام کی تعلیمات ہندوستان کی سرزمین پر پہنچی، اس لشکر کا کمانڈر بھی محمد بن قاسم نام کا ایک نوجوان ہے. تو ہماری پوری تاریخ نوجوانوں کے کارناموں سے بھری، مگر آج ہم میں سے جو نوجوان ہمارے بھائی ہیں، ذرا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ آج ہم اسلام کے لیے، ہماری اسلام کی خدمت کے لیے ہمارے دل میں کیا چیز. ہمارا نوجوان تو آج عیاشیوں میں مگن، آج ہمارا نوجوان تو محبت اور عشق کی وادیوں میں مست ہے. کوئی گٹکے کھا کر کے اپنی صحت برباد کر رہا ہے، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی جوا میں مبتلا ہے، کوئی حرام خوری میں مبتلا ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہے. کیا یہ امت کے نوجوان؟ اللہ نے آپ کو جوانی اس لیے نہیں دی ہے میرے بھائی کہ اس جوانی کو آپ عشق و محبت کے نام پہ برباد کر. یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا ہم سے حساب لیا ہے. قیامت کے دن 5 سوال کا جواب دیے بغیر نہ عالم بچے گا، نہ جاہل بچے گا، نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. سب کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہے، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه
قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے حتی یسالان خمسن، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے ہم نے 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی، 75 سال کی، 80 سال کی ہم نے تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تیری عمر کہاں گزری؟ تیری زندگی کہاں گزری؟ تو نے اپنا جیون کیسے گزارا؟ تو اپنی پوری عمر کا حساب دے. دوسرا سوال وعن شبابی فیما بلا، میرے بندے جب تو 16 سال کا ہو گیا، جب تو 20 سال کا ہو گیا، جب تو جوان ہو گیا، تو نے اپنی جوانی کی کہ اس قیمتی دور کو تو نے کہاں گزارا؟ پوری عمر کا الگ حساب دینا ہے اور جوانی کا الگ حساب دینا ہے. وان شبابہ فی بابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ وعن مالہ، اور تیسرا سوال کیا جائے گا تو بزنس مین تھا، تو کاروباری تھا، تو پیسے کماتا تھا. وعن مالہ، تیرے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقہ، اور چوتھا سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ انکم کا بھی جواب دینا ہے اور خرچ کا، ایکسپنسز کا بھی حساب. آمدنی کیا تھی، حلال تھی کہ حرام تھی، یہ بھی سوال ہوگا. اور کہاں خرچ کیا، ناجائز تو نہیں اڑایا، فضول جگہوں پر تو نہیں اڑایا، اس کا بھی حساب. اور 5واں سوال بڑا ڈینجرس سوال ہے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور اے میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ اب بعض لوگ اس حدیث کو سن کر کے گھبرا جاتے کہ بھائی زیادہ تقریر مت سنو، زیادہ علم مت حاصل کرو، جتنا علم حاصل کرو گے اتنا زیادہ حساب دینا. یہ نادانی. دین کا جو بیسک علم ہے، جو دین کا ضروری علم ہے، وہ تو آپ کو حاصل کرنا ہی، وہ تو نہیں حاصل کریں گے تو آپ برباد ہو. قبر میں آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا آپ نے MBA کیا کہ نہیں، آپ ڈاکٹر تھے کہ نہیں تھے، آپ لائر تھے کہ نہیں تھے، آپ نے انجینئرنگ پڑھی کہ نہیں پڑھی. قبر میں آپ سے 3 سوال اور ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو میڈیکل سائنس میں تو نہیں ملے گا، کیمسٹری اور بایو میں تو نہیں ملے گا، فزکس میں تو نہیں ملے گا، ہسٹری میں تو نہیں ملے گا، دنیا کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں تو نہیں ملے گا. ملے گا تو رب کے قرآن میں ملے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں. اور جب بندہ صحیح جواب دے گا تو فرشتہ پوچھے گا قبر میں کہ تجھے یہ جواب پتا کیسے چلا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا دین اسلام ہے؟ تو جانتے ہو بندہ جواب کیا دے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے رب کے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی، قرآن کو پڑھا تھا اور نبی کی حدیثوں کو میں نے حاصل کیا. رب کے قرآن میں نبی کی حدیثیں بھی شامل ہیں. رب کے قرآن کو نبی کی حدیثوں کے بغیر نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو جہاں شریعت میں یہ کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں آٹومیٹک یہ حکم شامل ہے کہ ساتھ میں نبی کی سنت کو بھی اپناؤ، اس لیے کہ نبی کی حدیثوں کے بغیر قرآن کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا نوجوان آج کہاں ہے؟ آج کی میری تقریر کا یہی ٹاپک ہے کہ آج ہمارا نوجوان کہاں ہے. کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے نوجوانوں کو ڈسٹرائے کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے. کسی قوم کو برباد کرنا ہو آج کے زمانے میں اسے ایٹم بم سے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہتھیاروں سے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی قوم کو، کسی کمیونٹی کو برباد کرنا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈرگس تھما دیں، اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل کے اندر پورن سائٹ کا رسیا بنا دیں، خوبصورت لڑکیوں کے جال میں پھنسا دو، انہیں جنسی خواہشات کا غلام بنا دو، انہیں شہوت کا غلام بنا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو، انہیں دنیا پرست بنا دو، وہ قوم آٹومیٹک برباد ہے. اور آج ہمارے دشمنوں نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہی کیا ہے. آج اگر ہم بات کریں کہ ہمارے نوجوانوں کی پرابلم کیا ہے،
ہمارے نوجوانوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے بگاڑ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں پریشان ہے، کیوں برباد ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی کہ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا میرے بھائیوں کہ ہم خوب پیسہ کمائیں، عالی شان مکان بنائیں۔ نہ پیسہ کمانا حرام ہے، نہ عالی شان مکان بنانا حرام ہے، مگر یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے بندو، ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تم اس لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو تاکہ تم اللہ کو راضی کرو۔ تم شادی بھی کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تم بچے بھی پیدا کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تم بیوی کے جائز حقوق کو پورا کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تم کاروبار بھی کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تم بازار میں بھی جاؤ تو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہاں یہ غلط فہمی دور کر لی۔ شریعت کے ٹرم میں جب ہم عبادت بولتے ہیں تو عبادت ڈز ناٹ مین نماز، عبادت ڈز ناٹ مین فاسٹنگ، روزہ۔ عبادت کا مطلب ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہے۔ آپ کا کاروبار بھی اللہ کی شریعت کی نظر میں عبادت ہے اگر آپ حلال طریقے سے کاروبار کریں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کا حق آپ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، حتی اللقمۃ التی تزوھا فی فی امراتک، اپنی بیوی کے منہ میں آپ جو لقمہ ڈالتے ہیں، اپنی بیوی کو جو کھانا کھلاتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ کا مقصد تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد تو یہ تھا میرے بھائی۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد وہی ہوتا جو کفار کا ہے، جو مشرکین کا ہے، تو ہمیں اللہ نے انسان کیوں بنایا؟ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، شہوت پوری کر، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ تو کافر کی سوچ ہے، یہ تو مشرک کی سوچ ہے کہ آخرت و کوئی چیز نہیں ہے، دنیا میں رہنا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہ تو مکے کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ تو بس دنیا کی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اور لوٹ کر کے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، اللہ کو حساب نہیں دینا ہے۔ یہ کافر کی سوچ۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ میرے بندو، ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مسلم ہوتا، کاش میں مسلمان ہوتا۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ کھاتے رہیں، یہ انجوائے کرتے رہیں، یہ لمبے لمبے پلان بناتے رہیں، ان قریب ان کو انجام پتا چل جائے گا۔ کھانا پینا، انجوائے کرنا اور لمبے لمبے پلان بنانا، اللہ نے کہا یہ مومن کا کام نہیں۔ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے میرے مقصد۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جائے، بھئی میں نے یہ گھڑی لگائی ہے، یہ گھڑی اگر کام نہ کرے تو میں تو اپنی کلائی میں نہیں پہنوں، یہ مائک کام نہ کرے تو میں اس کو ہٹا کے پھینک دوں گا، یہ لائٹ کام نہ کرے تو یہ لائٹ یہاں نہیں رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں یوز لیس ہو جائیں، جو اپنا مقصد پورا نہ کریں، ہم اسے کباڑ میں ڈال دیتے ہیں، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں، اپنی زندگی کا ٹارگٹ ہم دنیا کو بنا لیں، کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں کباڑ میں ڈال دے گا، اور آج اس نے ہمارے اوپر جو حالات ہیں ہم کہیں نہ کہیں غور کریں تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے۔ نوجوانوں کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ، ہمارا نوجوان آج دنیا پرست ہو چکا ہے۔ بھئی اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا، دنیا میں ہم جو عمل کریں گے آخرت میں اسی کی جزا پائیں گے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے، شادی بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، مگر اصل ٹارگٹ آخرت کو بنانا ہے، ہمیں تیاری آخرت کی۔ اسی لیے قارون کو جو اپنے زمانے کا بہت پیسے والا، جس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا رہے ہیں، قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، تو اپنی دنیا کے اندر رہ کر کے تو آخرت کی تیاری کر، تو اپنی دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو تجھے بھولنا نہیں ہے، دنیا والوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کو تو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا لے۔ دنیا پرست مت بنو۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی زندگی، پردیسی کشمیر کا کوئی آدمی سعودی عرب میں جا کر کے کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے، وہاں بہترین وہ کھانے کھا رہا ہے، اے سی کے کمروں میں رہ رہا ہے، دن بھر کار چلا رہا ہے، زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اسے اپنا وطن یاد آتا ہے، اسے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا میں پردیسی کی طرح زندگی او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح تم زندگی گزارو جو کسی جگہ سفر کرتے کرتے پہنچائے، اب وقتی طور پر اس نے کہیں ہالٹ کیا ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے، ابھی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمولی سی چٹائی پر جب لیٹا کرتے تھے، اور صحابہ نے جب آپ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اور پھر جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اپنی منزل کی طرف وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے۔ دنیا کو منزل مت بناؤ۔ اور ایک بات بولیں، اگر آپ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائیں تو دنیا خود چل کر کے آپ کے پاس۔ یہ ہم نے جو دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے نا، آخرت پر عمل کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، نہیں بھائی، دنیا خود ملے گی آپ۔ بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لے، جملے پر غور کیجیے، آخرت کو آپ کو ٹینشن بنانا ہے۔ ہم لوگ کس چیز کو ٹینشن بناتے ہیں؟ بیوی کی ٹینشن ہے، بچوں کی ٹینشن ہے، کاروبار کی، ارے یہ سب چیزیں ٹینشن لینے لائق نہیں ہے۔ بیوی سے کوئی تکلیف ہے، آج تکلیف ہے کل دور ہو جائے گی، بچوں سے کوئی تکلیف ہے آج ہے کل دور ہو جائے گی، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ ٹینشن لینا ہے تو آخرت کی ٹینشن۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لے، اپنی فکر بنا لے، اپنی سوچ بنا لے، اپنا ٹارگٹ بنا لے۔
اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ پیسے والے غنی تو بہت ہوتے ہیں، دل کے غنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے۔ ان کے پاس پیسے کم بھی ہو، ان کی زندگی میں آسائش کم بھی ہو، لیکن ان کے دل کو سکون کی دولت مل جاتی ہے۔ اگر آپ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی الجھنوں کو دور کر دے گا، اس کے مسائل اور اس کی پرابلم کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی۔ دنیا میں جتنی روزی روٹی آپ کو لکھی ہے وہ تو ملنے والی ہے۔ حرام کاروبار کرنے والا یہ سمجھتا ہے میں نے حرام کما کے کروڑوں کما لیا، ارے تو حلال کے ذریعے محنت کرتا تجھے اللہ کروڑوں دیتا۔ تیری روزی روٹی تو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا 120 دن کا تھا، تیری روزی روٹی تو تبھی لکھ دی گئی۔ اب یہ تو تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو حلال طریقہ اپناتا ہے کہ حرام طریقہ اپناتا ہے، تیرے حصے کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ٹینشن والے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دنیا چل کر کے اس کے پاس۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جو آخرت کو بھول جائے، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ اگر دنیا میں پیسے والا بھی ہے تب بھی ہمیشہ اس کو غریب ہونے کا ڈر لگا رہے گا، فقیر ہونے کا ڈر لگا رہے گا، ہمیشہ اس کو اپنی دولت کے ختم ہونے کا ڈر لگا رہے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اور اللہ تعالیٰ اس کی الجھنوں کو اور بڑھا دے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ تو دنیا پرست مت بنو میرے بھائیو، دنیا خوب کماؤ، دنیا کی زندگی کو بہتر بناؤ، مگر اصل ٹارگٹ آخرت۔ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا، نوجوان لڑکوں کے ساتھ بھی ہے، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بھی۔ عشق و محبت کے نام پر جو بے راہ روی ہمارے، ایک زمانہ تھا جب ہمارے مسلم سوسائٹی میں اگر کسی کے بارے میں ہم سن لیتے تھے کہ اس کا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اس کا چکر ہے، اس کا ریلیشن ہے، اس کا افیئر ہے، تو سماج تھوکتا تھا ایسے آتا۔ اب کون تھوکے گا بھائی؟ اب تو ہر دوسرے کا چکر، جو چیز کل عیب تھی آج ہنر بن گئی۔ آج تو ہر نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ صاحب میرے کو اتنے لوگوں کے ساتھ میرے تعلق۔ اللہ نے اگر آپ کو شکل و صورت سے نوازا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور وادی کشمیر کی کیا بات ہے، اللہ نے اس وادی کو بہت ساری نعمتوں سے، اور اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ یہ حسن کی نعمت بھی میرے بھائیوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے حسن و جمال کے جال میں بہت سے لوگوں کو پھنسا لیا، تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی کامیابی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آپ کی بربادی۔ ارے آپ کیا حسین و جمیل ہیں؟ ایک حسین و جمیل وہ بھی تھا جسے دنیا حضرت یوسف کے نام سے جانتی، اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل کہ مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اور جب حضرت یوسف کی زندگی میں یہ دور آیا کہ ایک نہیں کئی عورتیں ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ یوسف میرا عاشق بن جائے، میرا چاہنے والا بن جائے، میرے جال میں پھنس جائے۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ
یہ عورتیں جس گناہ کی مجھے دعوت دے رہی ہیں اللہ اس گناہ سے بہتر ہے تو مجھے جیل کی کوٹری میں پہنچا دے، تو مجھے قید خانے میں پہنچا دے۔ اے اللہ تیرا بندہ یوسف جیل میں جانا گوارا کرے گا مگر ان عورتوں کی بدکاری کی دعوت کو قبول کرنا پسند نہیں کرے گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے اللہ اگر تو نے اپنا کرم نہ کیا، تو نے اپنی رحمت سے مجھے ان کے جال سے نہ بچایا تو اے اللہ میں اپنے آپ کو بہت مضبوط نہیں سمجھتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں میں ان کے جال میں نہ پھنس جاؤں اور میں بھی جاہل نہ ہو جاؤں۔ عورت کے فتنے میں پھنسنے والا جاہل ہے، قرآن کی سائز سے پتہ چلتا ہے۔ جو واقعی میں عالم ہوگا، جسے پتا ہوگا کہ یہ بدکاری اور زناکاری کتنا بڑا فتنہ ہے، وہ ان کے جال میں کبھی نہیں پھنسے گا۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے نہیں بچایا۔ میرے نوجوان ساتھی، اللہ نے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ بنایا ہے، آپ نکاح کریں۔ اور میں تو کشمیر میں پہلی بار آیا ہوں، بہت میں یہاں کے ماحول کے بارے میں بہت جو میں نے سنا ہے وہی جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی کسی نے کسی زمانے میں بتایا تھا کہ یہاں کی شادیاں بڑی ہائی فائی، 20 طریقے کے گوشت کے آئٹم بنتے تب جا کے کشمیر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ بھائی بڑی اچھی بات ہے، کھانے پینے کا شوق برا نہیں ہے، مگر اگر آپ کے ان رسم و رواج اور آپ کے ان ٹریڈیشنز اور آپ کی ان پرمپراؤں سے اگر نکاح مشکل ہو رہا ہے تو معاف کیجئے ان رسموں کو ختم کر دیجئے۔ اس دنیا میں سب سے معزز انسان اگر کوئی تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے نکاح کیسے؟ آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت زینب کے ساتھ، اور نکاح کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کی آیت نازل کرتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اے اللہ جب زید نے طلاق دے دی زینب کو اور زینب کی عدت پوری ہو گئی، زَوَّجْنَاكَهَا تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت زینب فخر سے کہتی اللہ کے رسول کی دوسری بیویوں سے، تمہارا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح آسمان پر ہوا، رب نے عرش والے نے میرا نکاح کیا ہے اور میرے نکاح کے بارے میں آیت ہے۔ اتنا بڑا نکاح ہوا، نبی اکرم کا نکاح ہوا، اور ولیمے میں گوشت اور روٹی کا ایک معمولی کھانا وہ ولیمے کے طور پہ صحابہ نے۔ تو نکاح سادگی چاہتا ہے، اور اگر آپ نے نکاح کو مشکل کیا تو زمانہ کس کروٹ جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو بہت اس پر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی طریقے سے محسوس حلال کو ہم جتنا مشکل کریں گے حرام کے راستے اتنے کھلتے چلے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی پرابلم جنسی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے، زناکاری اور بدکاری عروج پر ہے۔ کوئی گھر نہیں بچا، کوئی خاندان نہیں بچا، کوئی گاؤں نہیں بچا، کوئی علاقہ نہیں بچا۔ میں نوجوانوں کے گارجین سے کہنا چاہتا ہوں انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو وقت پر کھانا ملنا چاہیے۔ بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائے بہت سارے ڈھکوسلے مت لگائیے، بہت سارے جھوٹے بہانے مت بنائیے، اس کی شادی کیجیے۔ شادیوں میں تاخیر مت کیجیے، شادیوں کو آسان کیجیے، یہ بہت سارے مسائل کا حل ہے، بہت ساری پرابلم کا سولوشن۔ اور یہ محبت اور عشق کے جال سے اپنے آپ کو نکالیے میرے بھائی، یہ بدکاری کا اسلام میں نکاح کے بعد کی محبت کا تصور ہے، محبت کے بعد نکاح کا تصور نہیں کہ پہلے محبت کرو چکر چلاؤ اس کے بعد نکاح کرو، یہ اسلام کا تصور۔ اسلام میں نکاح کے بعد محبت کا تصور۔ ایک پرابلم اور ہے ہمارے نوجوانوں میں، شرم و حیا ختم ہو، بے حیا ہو رہا ہے ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، بے حیائی آج ہمارے گھروں میں آئی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا حال یہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریها۔ اللہ کے نبی اتنی شرم و حیا والے تھے، ایک کنواری لڑکی جو گھر میں پردے میں رہتی ہے اس کنواری لڑکی سے زیادہ اللہ کے نبی کے اندر شرم و حیا تھی۔ آپ اتنے شرمیلے تھے، اتنی حیا والے تھے، آپ کی زبان سے کبھی کوئی گندی بات نہیں نکلی، کبھی کوئی فحش بات نہیں نکلی۔ کبھی مرد و عورت کے پرائیویٹ مسائل پر اللہ کے نبی کو اگر کوئی بات بھی کہنی ہوتی تو آپ اشارے کنائے میں بات کرتے۔
آپ اپنی زبان کو آلودہ نہیں ہونے دیتے تھے، اتنے شرم و حیا۔ کبھی کوئی ناگوار چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو زبان سے نہ کہتے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے پتہ چل جاتا اللہ کے نبی کو یہ بات نہ پسند۔ آج حیا نہیں ہمارے سماج میں۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کا 20واں پارہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین ایک کنواں تھا، کنویں کے پاس مردوں کی لائن لگی ہے، سب اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کے کھڑے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو لڑکیاں کنارے کھڑی ہیں، لائن سے ہٹ کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، ما خطبکما، کیا بات ہے آپ دونوں کنارے کیوں کھڑی؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دونوں لڑکیوں نے جواب دیا یہ لائن مردوں کی لگی ہے، جب تک یہ سارے کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے، مردوں کو ٹچ کر کے، مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے، مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہم عورتیں ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور یہ کام بھی ہم مجبوری میں کر رہے ہیں، یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، اگر باپ صحیح سلامت ہوتا تو یہ بکریوں کو پانی پلانا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، باپ آ کر کے یہ کام کرتا، ہمیں تو مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی بکری کو لیا، آگے بڑھے اور کنویں کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا، اس کو ہٹایا، کنویں کا پانی کھینچا، بکریوں کو پانی پلایا، بکریاں ان کے حوالے کر دی، چپ چاپ آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ لڑکیاں شکریہ بولیں۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے شکریہ کا انتظار کریں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جہاں مدد کی ضرورت ہو مدد کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی اور پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے خیر کا محتاج ہے، تیرے کرم کا محتاج ہے۔ اے اللہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، پردیسی ہوں، مجھے کھانا پانی اور ٹھکانہ تینوں چیزیں چاہیے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کی بارش میرے اوپر کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا سن لی۔ وہ دونوں لڑکیاں جو حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، ان کے والد کا نام شعیب تھا، وہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی۔ اب وہ لڑکی کا نام کیا تھا قرآن میں منشن نہیں، وہ لڑکی خوبصورت تھی کہ نہیں تھی قرآن میں منشن نہیں کیا، لیکن اس لڑکی کی چال کا انداز اللہ تعالیٰ نے منشن کیا۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتے ہوئے، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا اس کی اجرت آپ کو دیں۔ اذان ہو رہی، روکیں، کیا کریں گے؟ ان لڑکیوں کی حیا کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، لڑکوں کے اندر سے بھی لڑکیوں کے اندر سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے الا زانہ ما یکون الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے حیا اس کو اٹریکٹو بنا دیتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے، اور جس چیز کے اندر سے حیا کو نکال لیا جائے الا شانہ، وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان بے حیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان کا ایک مسئلہ اور ہے، ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کسی نے جذباتی نعرے لگا دیے، کسی نے قرآن و حدیث کے نام پر بلایا، یہ پھٹ سے لپک گیا۔ اس نے یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیکنگ تو قرآن و حدیث کی ہے، اندر کا میٹیریل گڑبڑ ہے۔ بھائی جذباتی ہونا بڑی اچھی بات ہے،
مگر آپ کے دور کے وہ علماء جو واقعی میں علماء ہیں، جنہوں نے 10 سال مدرسوں میں دینی اداروں میں رہ کر کے بڑے بڑے اساتذہ سے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے، ان کو وہ جس مسئلے میں خاموش ہے، جس مسئلے میں سائلنٹ ہے، آپ اپنا ایک الگ اسٹینڈ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ صحیح، تو پھر یہ مدرسے بند کر دینے چاہیے. پھر علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر علماء کا کوئی مقام نہیں ہے. اگر ہر آدمی خود اپنے من اور اپنی نالج اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر اگر حلال اور حرام کا فیصلہ کر سکتا ہے تو پھر علماء کا تو کوئی کام نہیں ہے. آج ہمارا نوجوان علماء سے اور جب علماء سے دور ہوا تو لپکنے والوں نے لپک لیا. کبھی غامدی نے لپک لیا، کبھی علی مرزا نے لپک لیا، کبھی منکرین حدیث نے لپک لیا، کبھی اسلام کے نام پر دنیا بھر کی جھوٹی موٹی تنظیموں نے اور جھوٹے موٹے ڈھکوسلے دینے والوں نے اسے اپنے جال میں پھنسا. اور آج انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر جب ہم نے یہ معیار بنا لیا کہ صاحب جس کے جتنے فالوور ہیں وہ اتنا بڑا عالم ہے، تو یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے، یہ تو بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے امام، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے نبی کی حدیث. امام مالک سے 40 سوال پوچھے جاتے ہیں، 40 سوالوں میں 39 سوال میں امام مالک کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، لا ادری، میں نہیں جانتا. 39 سوالوں کے جواب میں امام مالک کہتے ہیں میں نہیں جانتا. 40ویں سوال کے جواب میں جواب دے. آج انٹرنیٹ پر ایسے مفتیوں کی لائن لگی ہے جو کہتے ہیں آسک می بردر، آسک می، اور ہمارا نوجوان ان سے سوال کرتا ہے، وہ دھڑلے سے جواب. اب وہ جواب صحیح ہے غلط ہے، قرآن و حدیث کی جو انٹرپریٹیشن اس نے کی ہے، جو ایکسپلینیشن اس نے کی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط، اس سے کس کو مطلب ہے؟ ہمارا نوجوان تو اسی میں خوش ہے، اس نے بخاری کی حدیث پڑھ کے سنا. بھائی صاحب بخاری کی حدیث وہ بھی پیش کر رہا ہے جو مزاروں پہ جا کے سجدے کر. بخاری کی حدیث وہ بھی پڑھ کے سنا رہا ہے جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالا. بخاری کی حدیث وہ بھی پڑھ کے سنا رہا ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو یا حسین کے نعرے لگائے. دنیا کے تمام باطل فرقوں نے قرآن و حدیث کو اپنے غلط عقیدے اور نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے سہارا بنایا، اور یہی اہمیت سمجھ میں آتی ہے منہج، یہی سمجھ میں آتی ہے اہمیت اس میتھڈ کی جس میتھڈ پر نبی کے صحابہ. ذرا نبی کی اس حدیث کو دہرائیے آپ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، کلہم فی النار، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے، ایک ملت کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے جماعت کا نام نہیں بتایا، منہج بتایا. فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور منہج پر ہوگی. بھئی اللہ کے نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو قرآن حدیث کی طرف بلائے اس کو صحیح مان لینا. نہیں، قرآن و حدیث کی طرف تو رافضی بھی بلا رہا ہے. بھائی اہل بیت کی محبت ظاہر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ اہل بیت کی محبت پر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، نبی کی حدیثیں پڑھ رہا ہے، وہ تو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے، مگر وہ گمراہ کر رہا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ حق پر ہو، نبی نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر. صحابہ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا خوارج کا فرقہ. اس فرقے نے نعرہ لگایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہوگا تو اللہ کا فیصلہ. اس نے کہا دنیا والے فیصلہ نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان اختلاف ہوا. یہ طے پایا کہ حضرت علی اپنا ایک حکم بنا لے، ایک جج بنا لے، حضرت معاویہ ایک جج بنا لے، اور وہ جج جو فیصلہ کر دے. خوارج نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا چلے گا، بندے کا فیصلہ نہیں چلے گا. اب دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں خوارج، اور قرآن کی اسی آیت کی بنیاد پر حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں، حضرت معاویہ کو کافر کہہ رہے ہیں. آج بھی کافر اور مرتد کہنے میں ہماری زبانوں کو دیر نہیں لگتی.
کسی کو کافر کہنا، کسی کو مرتد کہنا اتنا آسان کام نہیں ہے میرے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کی بڑی شرطیں ہیں۔ اپنی زبانوں کو تکفیر سے آلودہ مت، کسی کی تکفیر کرنے کے پہلے 1000 بار سوچو۔ جس کی تکفیر کرنے میں بڑے بڑے علماء کانپتے ہوں، آپ پھٹ سے کافر اور مرتد قرار دیتے، اتنی ہمت ہے آپ کی، اتنی جرأت ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے منہج سلف کو نہیں سمجھا، آپ نے منہج صحابہ کو نہیں سمجھا۔ علی کو بھی کافر کہہ رہے، معاویہ کو بھی کافر۔ عبداللہ بن عباس نبی کے صحابی، ان کو سمجھانے کے لیے کہا یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ اللہ کا فیصلہ نہیں چلتا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم بنا لو اور شوہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم بنا لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ بتاؤ عورت کی شرمگاہ کا میٹر اور نکاح اور طلاق کا میٹر زیادہ خطرناک ہے یا ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے خون کا میٹر زیادہ خطرناک ہے؟ اگر عورت کے گھر کے میٹر کو سلجھانے کے لیے انسان کو حکم بنایا جا سکتا ہے تو پھر علی اور معاویہ کے درمیان ہزاروں لاکھوں کے خون خرابے کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس میں انسان کو کیوں نہیں حکم بنایا؟ بڑی سیدھی سی بات تھی، بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، ہزاروں خوارج کے توبہ، تو خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، آگے چل کے روافض کا فرقہ پیدا ہوا، پھر آگے چل کر کے اور فرقے پیدا ہوئے۔ یہ فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ یہ سب قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے تھے، اصل فرق تھا انہوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا تھا، انہوں نے اس منہج اور اس طریقے اور اس ہائی وے کو چھوڑا تھا جس ہائی وے پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کو چھوڑا۔ اور صحابہ کا منہج بالکل کلیئر ہے میرے لیے، صحابہ کے منہج میں آپ کو کہیں چوں چرا اگر مگر اف بٹ اس کی گنجائش نہیں، بالکل کلیئر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایسے روشن ہائی وے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات بھی دن کی طرح کلیئر ہے، اس میں کبھی تم کو اندھیرا نہیں ملے گا، کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ۔ ہمارے نوجوان بھائیوں، صحابہ کے منہج کو اپناؤ، علماء سے جڑو، ہر آدمی کو یہ حق مت دو وہ فتویٰ دے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء ربانی کو دنیا سے اٹھائے گا حتی اذا لم يبق عالما، اور جب علماء نہیں بچیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا، اور جاہل فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کوئی آدمی انجینئر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عالم، کوئی آدمی ایڈوکیٹ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مفتی بھی ہو۔ بھئی ایک آدمی مفتی اور ایڈوکیٹ دونوں بن سکتا ہے، مگر وہ پراپر چینل سے آئے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی یہ فاسٹ فوڈ نہیں ہے برگر بنا کے کھا لیا، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، ایک پراپر چینل ہے، اور وہ چینل یہ آج کا نہیں ہے، وہ سلف سے چلا، وہ صحابہ سے چلا رہا ہے۔ صحابہ نے قرآن پڑھ کر کے علم حاصل نہیں کیا، صحابہ نے بخاری پڑھ کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا، صحابہ نے نبی سے دین سیکھا تھا، تابعین نے صحابہ سے دین سیکھا تھا، تو استاد سے سیکھنا یہ طریقہ رہا ہے سلف کا۔ بہرحال ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ اور ہے، اور چونکہ اب 9 بجنے والے ہیں، وقت میں ختم بھی ہو رہا ہے، میں بات اب سمیٹ رہا ہوں۔ طاقت، اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے، آپ کی طاقت کا استعمال ظلم کرنے کے لیے نہیں، آپ کی طاقت کا استعمال ہمیشہ ظالم کے خلاف ہونا چاہیے اور مظلوم کے حق میں ہونا چاہیے۔ طاقتور بننے کا حکم ہے آپ کو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ طاقتور بندہ، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وفی کل خیر، کمزور کے اندر بھی بھلائی ہے لیکن طاقتور زیادہ پسند ہے۔
اب طاقت جو ہے وہ علم کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ فزیکل طاقت بھی ہو سکتی ہے، وہ نالج کی طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو آپ طاقتور بنائیں، نالج حاصل کریں، ٹیکنیکلی آپ مضبوط بنیں، فزیکلی آپ مضبوط بنیں، مگر آپ کی طاقت کا استعمال غلط نہیں ہو۔ گنڈا گردی اسلام کے اندر جائز نہیں، کسی بے قصور کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، کسی نردوش کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے۔ آپ کی طاقت جرم کو روکنے کے لیے ہونی چاہیے، جرم کو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر ہم بگاڑ کی بات کریں تو ایک بہت بڑا بگاڑ یہ بھی کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مختلف قسم کی نشے کی چیزوں میں غرق، شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے، مسلم علاقوں میں ڈرگس سپلائی ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر سروے کیا گیا، میں بہت کئی سال پہلے ممبئی گیا تھا، ممبئی میں ایک بہت بڑا ایریا ہے ممبرا، مسلم اکثریت ایریا ہے، وہاں اس زمانے میں ایک نشہ تھا، ایک ڈرگس تھا، وہ اتنا خطرناک تھا، ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی کہ وہ انسان کی اتڑیوں کو دھیرے دھیرے گلا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، اور جو ایک بار اس ڈرگ کا عادی ہو گیا پھر چھوٹنا بہت مشکل۔ اور مجھے وہاں کی گراؤنڈ لیول کی رپورٹ مجھے بتائی گئی کہ زیادہ تر مسلمان نوجوان اس کے شکار۔ میرے بھائیوں، یہ جسم اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ نشہ، یہ ڈرگس، یہ شراب، یہ گٹکے، یہ تمباکو، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ خودکشی ہیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو خودکشی کرے گا، جس طریقے سے خودکشی کرے گا، اسی طریقے کا عذاب اس کو جہنم کی آگ میں دیا ہے۔ نشے کی ان تمام لتوں کو چھوڑو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ ہم سے یہ عادت، ہماری عادت ہو گئی، ہم سے یہ چیز نہیں چھوٹی، میں ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، بھئی اگر آپ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی لت ہے اور لت ہو گئی ہم چھوڑ نہیں سکتے، میں بڑی سمپل سی ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہمیں دوپہر کے کھانے کی عادت ہے کہ نہیں؟ دوپہر میں ہم کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں۔ رمضان کے 30 دن ہم نے اپنی عادت کو چینج، بھئی صبح کے 3 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ ہم کر رہے تھے۔ 16 گھنٹے کون بھوکے رہتا؟ ہم بھوکے تھے۔ دوپہر میں ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہم نے 30 دن اپنی عادتوں کو بدل کے دکھایا۔ رمضان کے روزوں نے ہمیں یہ ٹریننگ دی ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہم اپنی عادتوں اور اپنی بری لت کو اگر چھوڑنا چاہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے برتن گھروں میں رکھے رہتے تھے، شراب کے مٹکے گھروں میں رکھے رہتے تھے۔ جب سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا، یہ پانسے کے تیر، یہ بتوں کے آستانے، یہ تمام کی تمام چیزیں گندی ہیں، شیطان کا کام ہے، تم ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان اس شراب کے ذریعے اور اس جوا کے ذریعے تمہیں لڑانا چاہتا ہے، تمہارے درمیان دشمنی پھیلانا چاہتا ہے۔ ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو اے میرے بندو اب تم اس بری عادت کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ جب سورہ مائدہ کی یہ 2 آیتیں نازل صحابہ نے دیر نہیں لگائی۔ آج حکومت سگریٹ کے پیکٹ پہ خطرناک پھیپڑے کی تصویر بنا کے لکھتی ہے ٹوبیکو از ڈینجرس ٹو ہیلتھ، تمباکو صحت کے لیے خطرناک ہے، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، اس پر بنا بھی ہے اور حکومت اس کو سیل بھی کروا رہی ہے۔ حکومت ٹوبیکو کے خلاف، تمباکو کے خلاف کروڑوں روپیہ ایڈورٹیزمنٹ پر خرچ کرتی ہے، مگر کوئی اثر نہیں، پینے والے پی رہے ہیں، تمباکو استعمال کرنے والے کر رہے ہیں۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ڈسپلن کس کو کہتے ہیں؟ یہ نبی کے صحابہ نے۔
نبی کا ایک حکم آیا، قرآن کی آیت اتری، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں، کسی نیوز پیپر پہ نہیں آیا، کوئی اعلان نہیں کیا گیا، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی گئی۔ صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے مٹکے توڑ دیے، گلاس توڑ دیے، پیالے توڑ دیے، اور سب نے کہا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آتے ہیں، اب ہم شراب کو ہاتھ نہیں۔ میرے نوجوان ساتھی، اللہ نہ کرے اگر آپ کسی نشے کے عادی ہیں، اس نشے کی عادت کو آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اپنی صحت کو برباد نہ کریں، اپنے جسم کو برباد نہ کریں۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں کو آپ سے آرزو ہے، آپ کے باپ کو آپ سے آرزو ہے، اگر آپ کسی کے شوہر ہیں، آپ کی بیوی کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کے بچوں کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو۔ تو نوجوانوں کے اندر پائے جانے والے بگاڑ کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے بکھری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے بگاڑ اور برائی سے محفوظ رکھے، اللہ انہیں کتاب و سنت پر اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر اس دعوت سے اور ہر اس فکر سے دور رکھے جو نبی اور صحابہ کے خلاف، اللہ ہر بگاڑ والی اور ہر منحرف فکر اور سوچ سے ان کو دور رکھے، اللہ ان کو زندگی کی آخری سانس تک کتاب و سنت پر اور نبی کے صحابہ کے منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو نوجوان کسی قسم کے نشے کے شکار ہیں، اللہ ان کی اس عادت اور لت کو چھڑا دے۔ ہم میں سے جو نوجوان کسی بھی طریقے کی بے راہ روی کے شکار ہیں، اللہ ان کو صحیح راہ پہ لے آئے۔ ہم میں سے جو نوجوان کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی جو مسجد سے دور ہے، اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کو رزق حلال مہیا فرما دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ اس وادی کو امن اور چین سے بھر دے، اللہ اس وادی کو امن اور سکون سے بھر دے، اللہ ہر قسم کے شر اور فساد سے ہماری حفاظت کرے، اللہ ہر قسم کے ظالم کے ظلم سے ہمیں بچائے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری آزادی کے ساتھ اس کے دین پر عمل کر سکیں۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے، اللہ ساری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه